جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مالی سال 2021 اور 22 کا بجٹ بالآخر وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کر دیا گیا اور یہ کتنا زیادہ عوام دوست بجٹ ہے. اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ کو مسترد کروانے کے لیے آستینیں چڑھا چکی ہے اور باضابطہ طور پر کہا گیا کہ بجٹ کو کسی صورت جو ہے وہ منظور نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. اور ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہم موقف جاننے کی کوشش کریں گے. ظاہری بات ہے کہ تاجر برادری اس تمام تر بجٹ سے کتنی زیادہ خوش ہے، یہ کتنا زیادہ اچھا بجٹ ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 بجٹ جو تھے وہ کافی مشکل تھے. میں نے عوام سے کہا کہ آپ کو گھبرانا بالکل نہیں ہے، لیکن لوگ گھبرا گئے تھے. لیکن اب خوشحالی آنے والی ہے. بجٹ پہ جو ہے وہ کافی زیادہ ٹیکسوں میں چھوٹ دی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ جو چیزیں وہ واضح ہوتی جا رہی ہیں. تاجر برادری کے رہنما سربراہ عتیق میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے کہ کتنا زیادہ وہ مطمئن ہے اس بجٹ سے اور کتنا زیادہ یہ تاجر دوست بجٹ ہوگا. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ونس اگین کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، روشنی ڈالیے گا اس پر کہ کتنا زیادہ عوام دوست یہ بجٹ ہے، کتنے زیادہ تاجر مطمئن ہے، کتنے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس پر تاجروں کو چھوٹ دی جا رہی ہے. سر دیکھیں، بجٹ کی ایک روایت ہے اور یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے قائم ہے کہ بجٹ 2 چہرے ہوتے ہیں اور 2 حصوں میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے. پہلے حصے میں لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، مخالفین کے منہ بند کرنے کے لیے اس میں جو بجٹ کے اچھے حصے ہیں پیش کر دیے، جو آج بھی ہوا. لیکن اس میں کچھ جو اچھے اور خوشگوار جو حصے ہیں وہ شاندار ہیں. ایک چھوٹے تاجروں کا دیرینہ مطالبہ تھا جس پر کئی ہڑتالیں بھی ملک کی سطح پہ ہوئی اور وہ ود ہولڈنگ ٹیکس تھا جو 0.6% بینکوں سے وصول کیا جا رہا تھا. جی اس پہ تو ہڑتالیں بھی کی سر آپ لوگوں نے. اوپر کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس وڈرا کیا گیا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ دوسرے حصے میں آیا وہ اشیاء جو لوگوں کی بیسک نیڈز کہلاتی ہیں، اگر ان اشیاء پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے جو ٹیکس یقیناً وصولی بھی کی جائے گی کیونکہ بجٹ کا جو حجم ہے وہ 8,487 یہ بلین ہے. اس میں ایک جو بڑی نوسط ہے وہ 3,060 بلین یہ سود ہے. تو اس طرح بجٹ سمٹ کر 5,427 بلین رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو وصولی کی جائے گی 8,447 ارب کی، کیونکہ حکومت نے اپنا ایک ٹارگٹ وصولیابی کا بھی رکھا ہے جو رواں سال گزشتہ سال 5,550 یہ بلین تھا اور اس وقت یہ 5,829 ہے. تو یہ وصولی بھی کی جائے گی. یقیناً یہ حکومت کے پاس وہ اتنے ریزروز نہیں ہوں گے. سر لیکن تاجر کتنا مطمئن ہے کہ وڈولڈنگ ٹیکس پر بھی باضابطہ طور پر جو ہے وہ چھوٹ دی جا رہی ہے اور دیگر جو ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی کم کیا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یقیناً موجودہ حکومت کا جو ٹارگٹ ہے، جو ویژن ہے اور جو گزشتہ میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ صنعت کو بہتر سے بہتر کرنے کی لگن میں ہے اور اسی دھن میں انہوں نے ایک درست سمت پر معیشت کو ڈال دیا ہے. اس میں 2 رائے نہیں ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ بڑی ہے، امپورٹ میں غیر ضروری اشیاء کو دھچکا لگا ہے اور وہ لگنا بھی چاہیے تھا. اس سے مقامی طور پر انڈسٹری کو فروغ حاصل ہوگا اور یقیناً تجارت بھی بہتری کی طرف ہے. یہ اور بہتر ہوگی. مجموعی طور پر میں ان تمام صورتحال کو دیکھنے کے بعد اگر یہ کہوں کہ یہ تاجر دوست بجٹ ہے یا تجارت دوست بجٹ ہے تو یہ بے جانا ہوگا. اچھا، اس میں ایک اہم بات، بہت ساری چیزیں گورنمنٹ نے کہا ہے جی ہم نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، لیکن پھر وہی بات وہیں آ جاتی ہے کہ اتنے کم ٹیکسز سے زیادہ ٹارگٹس کے کیسے پورے کر سکیں گے؟ یقیناً اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. بجٹ جو ہے وہ ڈراؤنے خوابوں کو خوبصورت سپنوں میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن آج جو ہم آگے چلیں گے تو یقیناً آئی ایم ایف کا اس پہ دباؤ تو ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف 3,060 یہ ارب روپے سود وصول کرے گا. اس طرح پاکستان کے محصولات میں وفاقی محصولات ہیں
کوئی بہت اچھی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ایکسپورٹ بہتر ہو جاتی ہے اور مقامی صنعت کو بھی فروغ ملتا ہے، اور آج کے بجٹ جو آج پیش کیا گیا اس سے اگر انڈسٹری اور تجارت چل نکلتی ہے تو یقیناً یہ اہداف پورے کرنا کوئی اتنا بڑا میں ناممکن بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اگر توانائی کی قیمتوں کو بڑھایا گیا، جس طرح کہ ایک دستور اس ملک میں کہ جب بھی آئی ایم ایف کی قسط کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں بجلی مہنگی کرتی جاتی ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں بالکل سر، آپ نے بڑھتی جاتی ہیں۔ بجلی کے حوالے سے بھی بات کی، یہاں پر میں آپ کو مزید بتانا چاہوں کہ آج جب وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے بجٹ کی جو کارروائی جاری تھی، پیش کیا جا رہا تھا، تو اس میں ان کا واضح طور پر کہنا تھا کہ امیروں سے کہتا ہوں کہ واجب الادا ٹیکس دینے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے 14 اضلاع کے لیے اس سال 19.5 ارب روپے جو ہے وہ جاری کرنے کی بات کی گئی۔ پھر ہم اگر بات کریں اداروں کی تو ظاہری بات ہے وفاقی حکومت نے اداروں کے اندر ریکنسیلیشن کی بات کی تھی، چیزوں کو بہتر کرنے کی بات کی تھی، لیکن پھر جب وہ برسر اقتدار آئے تو ہم نے دیکھا کہ نجکاری کی طرف جو ہے وہ اشارے دیے گئے، اور پی آئی اے کے لیے اب 120 ارب روپے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل مل کے لیے 16 ارب روپے جو ہے امداد کی بھی تجویز سامنے آئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اسٹیل مل کے لیے صرف 16 ارب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ چونکہ دونوں یہ وہ ادارے ہیں جن کی نجکاری کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ یہ ادارے خسارے میں جا رہے ہیں بہت عرصے دراز سے، اور یہ امداد کی شکل میں انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ اچھا، تعلیم کے حوالے سے صرف 92 ارب مختص کیے ہیں، امن و امان کے لیے 178 ارب ہیں، جبکہ معاشی ترقی کا ہدف 4.8۔ سر، یہ لگتا ہے آپ کو خاص طور پہ معاشی ترقی کا جو ہدف جو رکھا ہے 4.8 حاصل کر لے گی ایک سال میں گورنمنٹ؟ دیکھیں، اہداف تو ہر سال بجٹ پہ رکھے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی مد میں جو مختص کی گئی رقم ہے اس کا 40% بھی استعمال نہیں ہوتا۔ یہی سر سب سے بڑا سوال ہے آج کا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو خرچ ہو سکے گا؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو یقیناً یہ بندر بانٹ کے لیے رقم یہ رکھی جاتی ہے، جس طرح ہمارے ملک میں ایک روایت بن گئی ہے، جس طرح ایک وزارتوں کے اندر کرپشن دیکھی جاتی ہے۔ ممکن ہے وزیر اعظم کا ویژن جو بھی ہے وہ درست ہو، نیک نیتی ہو، ان کی تمام تر کوششوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہوگا جس طرح ہم کسی تھانے میں اچھا انچارج، اس کے ساتھ عملہ بھی بہتر ہونا چاہیے، تو حکومت کو بالکل سر، بحیثیت پاکستانی شہری، بحیثیت سربراہ تاجر اتحاد، آپ تمام تر معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بجلی کی بات کی تھی سر، تو ہم نے دیکھا کہ K1 اور K4 تربیلا کے لیے 16 ارب روپے جو ہے باقاعدہ طور پہ رکھے گئے، ML1 کی تعمیر کے لیے 19.3 ارب روپے مختص کر دی گئے۔ سر، اتنی خطیر رقم ان معاہدوں کے لیے رکھ دی جاتی ہے اور پاور سیکٹر کے لیے بھی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو توانائی بحران ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بجلی کی قیمت کی جو ٹیرف ہے اس میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے، عوام کو جو ہے پھر لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے اس میں بھی مبتلا کر دیا جاتا ہے، مہنگی بجلی بھی اور بجلی ملتی بھی نہیں ہے۔ سر، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سمت تو درست ہے، ڈیم کا بنانا یہ وقت کی ضرورت ہے، اس طرف جو بھی اقدامات ہیں جو اس پر فنڈز مختص کیے گئے ہیں، وہ دیامر بادشاہ اور دیگر جو بھی ڈیمز جن کا ذکر 4 ڈیمز کی بات ہو رہی ہے، یقیناً اب ملک 72 سالوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام ہونے جا رہے ہیں جس کا کبھی ذکر ہوتا تھا اور کسی کو فکر نہیں تھی کہ اس کی تکمیل چاہیے۔ تو اب وہ چونکہ میں نے جو ایک گڈ سائنس دیکھے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ امپورٹ، ان اشیاء کی امپورٹ بند ہونی چاہیے جو تعیشات کے زمرے میں آتی ہیں، مقامی طور پر وہ تیار کی جاتی ہیں، تو جب بھی آپ مقامی انڈسٹری کو فروغ دیں گے تو آپ کا زر مبادلہ بھی بچے گا اور آپ کی انڈسٹری کو بھی اس سے استحکام ملے گا۔ تو اس سمت تو حکومت جاری ہے، اور یہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں یہ اگر ایمانداری کے ساتھ، اگر اس میں 60-70% بھی یہ مختص کیا گیا فنڈ جو آپ نے 900 ارب کی بات کی ہے، یہ اگر استعمال ہو گیا تو اگلے میں سمجھتا زیادہ نہیں 1.5 سے 2 سال میں پاکستان کا پورا منظرنامہ چینج ہو جائے گا۔ اور میں ویسے بھی پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں ان گنت سیکٹرز ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جن سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، لیکن کرونا سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا، دوسری طرف سر کرونا کی وبا پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا، پاکستان کو بھی لیا، اور 2 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار بھی ہوئے۔ اقتصادی جو سروے رپورٹ ہے اس میں حکومت نے اعتراف بھی کیا کہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تجارتی خسارہ 35% تجارتی خسارہ سر بڑھ گیا ہے،
اور ظاہر ہے اگلے 3 سال میں تقریباً 40 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ بھی واپس کرنا ہے. تو ایسے میں جب یہ بجٹ آیا ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں یہ بڑی بات ہے. کرونا نے دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے. آج دیکھیں بھارت جو بر صغیر پاک و ہند میں اور خصوصاً ایشیا میں چائنا کے بعد ایک بہت بڑی انڈسٹری تھا, آج کرونا نے اس کو تباہ کر دیا. اور کرونا پاکستان کے لیے چند مثبت خبریں بھی لے کر آیا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو اگر کرونا کی صورتحال پاکستان کے باہر ممالک میں نہ ہوتی تو شاید پاکستان کو فائدہ نہ ہوتا. لیکن رواں سال جس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک بوم آیا, جس طرح ہماری ایکسپورٹ بڑھی, جس طرح امپورٹرز یعنی پاکستان کی طرف توجہ ہوئی, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسے اللہ نے ایک موقع دیا, پاکستان کی انڈسٹری کو ایک موقع ملا. تو اگر اسی طرح قدرت بھی ساتھ دیتی رہی, کیونکہ نیک نیتی نے قدرت یقیناً ساتھ دیتی ہے, جس پر میں نے ابھی وزیر اعظم کی بات کی کہ مجھے ان کی نیک نیتی پہ شک نہیں ہے کہ وہ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو شاید یہی سبب ہو کہ کرونا جس کی ہم تاب نہیں لا سکتے, ہماری معیشت تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی, ان پابندیوں کو جو کرونا کے تحت لگائی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان انڈسٹری کی صورت میں اور انشاءاللہ بہترین ایکسپورٹ کی صورت میں آگے جائے گا, اور کرونا کی مشکلات سے بھی ہم کافی حد تک نکل چکے ہیں, جو کہ ہمارے لیے گڈ سائن ہے. کاروبار جب پوری ورتھ میں آ جائے گا, اور یہ کاروبار دوست جو آج بجٹ پیش کیا گیا اس کے ثمرات سامنے آئیں گے. بالکل سر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سربراہ تاجر اتحاد عتیق میر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, واضح طور پر آپ نے اپنا موقف پیش کیا بجٹ کے حوالے سے. یقیناً ناظرین ملک کی دفاع بھی انتہائی اہم ہوتا ہے, اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے جو آج بجٹ پیش کیا اس میں 74 ارب روپے سے زائد اضافے کے بعد اب ملک کی جو دفاعی بجٹ ہے وہ 1373 ارب روپے تک پہنچ گیا. اور یقینی طور پر ہم نے دیکھا کہ افغان سرحد پر باڑ لگانا, اس کے ساتھ ساتھ ایل او سی پر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے دفاعی بجٹ اور جو دفاعی بجٹ بالکل ارسلان اضافہ ضرور کیا 74 ارب روپے کا, لیکن یہ بہت کم ہے, کیونکہ ظاہر دنیا کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے, پڑوس میں آپ کے دشمن آباد ہوں, جو ظاہر ہماری مجبوری ہے کہ ہم پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے, تو پھر اس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا جو آج گورنمنٹ نے بالخصوص دفاعی بجٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو کم ہے. اس پہ مزید اضافہ ہونا چاہیے, لیکن ظاہر معیشت اس حال میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہم کر سکیں. بالکل. ڈاکٹر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہیں, اور ان سے بھی ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے. سر, دفاعی بجٹ کا اگر موازنہ کیا جائے تو یقینی طور پر جو گزشتہ بجٹ تھے اس میں 1100 ارب روپے تھا, اس سے قبل بھی, تو اب آہستہ آہستہ یقینی طور پر اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور ملک کی جو دفاع ہے اس کے اوپر جو ایک خطیر رقم خرچ کی جا رہی. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میری دانش میں جو ملک کی دفاع ہے اس کی بہت اہمیت ہے, اور ہمیں ایک قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہے کہ ہماری جو لوکیشن ہے, جغرافیکل لوکیشن, اس میں بہت ساری پاورز ایسی ہیں جو ہماری طرف بعض اوقات مدد کے لیے دیکھتی ہیں, اور بعض اوقات وہ چاہتی ہیں ہم ان کے الائے ہوں. خاص طور پہ جیسے کہ ابھی آپ پاکستان کے جو قریبی نیبر کنٹری افغانستان ہے, وہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت یو ایس جو ہے وہ ان کے ٹروپس وڈرال کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی شدید ضرورت ہے کہ ان کو ایک ایسا الائے ملے جو ان کو ایک سیف پیسج بھی دے سکے. تو اقبال صاحب کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی تو بیسیکلی ایسا ہے کہ ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے میری دانش میں اس میں یقیناً ہمارے پاس جو چیزیں خریدنے کے لیے ہیں ایک خطیر رقم ہے, لیکن اب چونکہ ہمارے پاس ایسے بھی انسٹیٹیوٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں جہاں پر ہم ان چیزوں کو خود ڈیولپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جہاز بھی بنا رہے ہیں, میزائل بھی بنا رہے ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ کہ ابھی آپ نے کینپ کے حوالے سے سنا ہوگا, یہاں پر ہم نے اپنا نیوکلیئر جو ہے پلانٹ اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے, اور ہم اس سے بجلی بھی بنائیں گے. اقبال صاحب, آپ کا یہی چاہیے, یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, یہاں پر وقت ہو جاتا ہے نیوز بلیٹن کا, سو جاتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف اور پھر واپس آ کر دوبارہ